सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। एक बार फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सब अच्छा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है अपनी रूलिंग एलाय को, और उनकी ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि माशी पॉलिसी हैं उन पर एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी मौका मिला इस पर बात करेंगे। विफाक पानी के नाम पर भी मुतनाज़ कदम उठा रहा है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया गया तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। बिलावल ये कह रहे हैं कि मुआशी तरक्की के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर आपको तवज्जो देनी होगी। मौजूदा जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उससे किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। अब एक तरफ बिलावल की कंसर्न्स हैं, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत को यहाँ से भी सुकून नहीं है। यानी 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत को टफ टाइम देने वाले मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं। मौलाना ये कह रहे हैं कि तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू कर दिए हैं जिससे हम उन्हें रोक रहे थे। यानी दीनी मदारिस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हमारी डिमांड्स मंजूर ना हुई तो पूरे मुल्क में हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये मौलाना की जानिब से अब धमकी दी गई है। सड़कों पर आने की बात करें, अब एक जानिब बिलावल हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, वो चाहे सिक्योरिटी इशूज़ हों चाहे इकनॉमिक इशूज़ हों, PMLN की गवर्नमेंट से वो डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मामलात हैं उससे सूबों के दरमियान में भी एस्केलेशन बढ़ सकती है। साथ ही साथ मौलाना भी अब आने का इंदिया दे रहे हैं सड़कों पर कि अगर उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना की गई। आने वाला वक्त हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है? क्या वाकई बिलावल और मौलाना आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम देंगे? आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं, डॉक्टर दानिश हैं हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार हैं और ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम ना इसको इस तनाज़र में आप देखिएगा कि एक तो हुकूमत जो है ना अभी मुश्किल से एक किस्से से बाहर नहीं निकली है। जिस तरीके से हैंडल हुआ है 24 नवंबर वाला मामला, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, किसने क्या खोया क्या पाया, इसी दौरान में ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका आपने जिक्र किया। देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है ना वो नए मुतालबात दे के क्यों आई हैं, इस पर मैं आपको कुछ खबर भी दूंगा और फिर तजिया भी करके दिखाऊंगा आपको। देखें, इसका पहली तो बात है, ये सारी जो मुतालबात इस वक्त आ रहे हैं हम ना, इसके बारे में अंदर की इत्तला ये बता रही है कि ये अगले सेटअप के लिए है। ये अगला सेटअप मौजूदा हुकूमत 2 साल चलती है, पूरे 5 साल पूरे करती नहीं करती। ये इसका ताल्लुक़ अगले सेटअप से है कि इलेक्शन होगा तो क्या सूरत हाल होगी। देखें, इस वक्त पहले इनकी बात कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं। देखें, एक अरसे से वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब उनके लिए मसला ये हो गया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रही है कि जी आपने 2027 में जो प्लान किया हुआ आपके बजान ने कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12 करोड़ का सूबा जो है ना वो पॉलिटिकल स्पेस आपको बहुत ज़रूरत है वहाँ पे पंजाब में, जो नहीं रही। अब ये हुकूमत से बार बार बात करते रहे और अंदर की इत्तला ये है कि अब लेटेस्ट रब्ता मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर साहब से इनके साथ हुआ है और वो कह रही है कि जी ठीक है, आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, आएँ बैठे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कैबिनेट में शामिल ही नहीं हो रहे। आप काबीना में तो शामिल हो ना, ये पूरी ओनरशिप तो लें। ये कम से कम हमें जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम तो कहें कि आप हमारे एलाई तो हैं, लेकिन आप जिसको कहते हैं बाकायदा हमारे एलाई बन के नहीं दिखा रहे। इस पर अब ये है। दूसरा ये कि बार बार बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी हमारा जो एक एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था कि जी आपने एक कमेटी बनाई गई थी कि जी जिस तरह जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे 12 अजला में जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स है हमारे वकला को आगे लेके जाना है, वो कुछ नहीं हो रहा, उसको अभी तक आपने इस पर कुछ नहीं किया। फिर आमना उनकी एक डिमांड है कि जी जितने पैसे MNAs MPA के जो आपके अपने हैं यानी नून के जितने उनको देते हैं उतने हमें पैसे दिए जाएँ। एक तो ये तो एक इनके साथ ये बारगेनिंग वाली बात है कि जी मैक्सिमम कंसेशन क्या ली जा सकती है, लेकिन असल बात यह है कि उनकी नज़र है कि अगले सेटअप में जब भी कोई बनेगा उसमें हम पंजाब में कहाँ खड़े होंगे। एक तो इनकी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इनकी मौलाना फजल रहमान साहब की, जो भी आपने जिक्र किया हमने इनके जो मदारिस वाली बात की। देखिए, मदारिस में क्या हुआ था आपको अगर याद हो, FATF PTI के ज़माने में मंजूर हुआ था, तो उसमें
کہ مدارس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا ساری دنیا کو بتایا گیا تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں دہشت گردی ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, انتہا پسندی ہوتی ہے, ان کو روکا جائے, تو بل منظور کروا کے تو وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. اب اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے. اس میں ایک یہ بھی چیز تھی آمنہ کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو اختیار دیا گیا تھا کہ مدارس میں جا کے وہ ان کے آڈٹ کر سکتے ہیں, فائنینشیل آڈٹ. اس پہ پی ایم ایل یہ جے یو آئی جو ہے نا سخت ناراض ہوتی تھی کہ جی آپ ہمارے مدارس کا آڈٹ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے اس کو نکلوا دیا تھا, نکال کے نا, اور یہ بل بھیجا گیا صدر صاحب کو اور انہوں نے واپس کر دیا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے لیے مشکلات ہوگی, تو اس کو فی الحال رکوا دیا گیا. ایک یہ بات ہو رہی ہے, اور دوسری طرف مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم دینے کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. اس پہ بھی ایک کیچ ہے. دیکھیں ایک طرف تو ان کو اعتراضات آمنا یہ ہیں کہ کے پی کی حد تک ہیں, جہاں پہ پی ٹی آئی الیکشن ان سے جیتی ہے 80% سیٹوں پہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے علی امین کو جتوایا گیا, آپ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دیتے ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات بہتر کیے جائیں. حمداللہ کا انٹرویو, حافظ حمداللہ کا بڑا امپورٹنٹ ہے, ان دنوں آیا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی سے رابطے ہو رہے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں پہ ہمارا ان سے تصفیہ ہوا ہے, لیکن ایک چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مان نہیں رہے کہ جی 9 مئی جو ہے نا اس سے معافی مانگی جائے. اب وہ ایک طرف تو میسج اور سنگلنگ ان کی پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں ان کے ساتھ ہمارا کیا ہو سکتا ہے, دوسری طرف میسج حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو. ہم نے دیکھے جلدی سے بتا دیتا ہوں, وقت کم ہوتا ہے. 83 کی ایم آر ڈی کی موومنٹ میں بھرپور ساتھ دیا تھا, اس کے بعد یہ مسلسل ہر حکومت کا حصہ رہا. 22 نمبر بنگلہ اس میں منسٹر کالونی میں آج بھی موجود ہے, جہاں پہ 12-13 سال انہوں نے موج, یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی ریلیونس کشمیر کمیٹی انہوں نے پھر اس بار برقرار رکھی, دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کا کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم میں کیا کیا منوایا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جس طرح کی سچویشن ہے کہ عدالتوں سے اس کو خطرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور فوج موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور جتنی بھی اتحادی ہوں چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے گیٹ نمبر 4 کے پاس بیٹھے ہیں, اور ہر پارٹی اس بات کا اعادہ کر رہی ہے کہ ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. پاکستان کی موجودہ حکومت اگر گری تو صرف ایک بنیاد پہ گرے گی, اور وہ اس وقت گرے گی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی گرانا, ورنہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی گرا سکتی ہے, نہ ایم کیو ایم, نہ پی ایم ایل کیو, کوئی نہیں گرا سکتی ہیں, اور نہ ان کی اس پوزیشن پہ ہے, کیونکہ ان سب نے اسٹیبلشمنٹ سے فیور لیا ہوا ہے, فائدہ لیا ہوا ہے. یہ جو گورنرشپ لی ہوئی ہے, یہ جو صدارت لی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے, مختلف اور عہدے لیے ہوئے, چیئرمین شپ لی ہوئی ہے, اس میں سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کلیئر کٹ بتائیں کہ بھائی کون سی اکانومی خراب ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. ہم تو سن رہے ہیں کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کراس کر گیا ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں, ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے. انفلیشن 31.4 سے سرکاری اعداد و شمار بتاتا ہے کہ 4.3 پہ آپ آ گئے ہیں. اچھا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, آپ کا ڈالر مینٹین ہو رہا ہے, آپ کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اکانومی کے بتا رہے ہیں. ادارے فچ ہوں, آپ کے موڈیز ہوں, ورلڈ بینک کو, سب آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت تو بہتر جا رہی ہے. تو بلاول بھٹو آئیں ذرا بتائیں بھائی کون سی کہاں کی معیشت, اور پھر آپ یہاں پہ کیوں بولیں گے جب آپ حکومت کو جوائن نہیں کرتے ہیں, جب آپ حکومت کا حصہ نہیں بنتے ہیں, تو حکومت کو پالیسی بنانے دیں. وہ پالیسی غلط بنا رہی ہے, صحیح بنا رہی ہے. 5 سال بعد جب یہ لوگ الیکشنز میں جائیں گے اور پالیسی صحیح نہیں ہوگی تو پی ایم ایل این کی حکومت کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, آپ کو ووٹ دیں گے. کیوں آپ ابھی سے آبجیکشن کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس یہ بھی تو بتائیے نا کہ آخر صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے ناراض ہیں یا موجودہ حکومت کے چیزوں سے ناراض ہیں. تو بتائیں بھائی, آپ یہ کھل کر بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بظاہر یہ کہنا کہ جی یہ اعتراضات ہے, وہ اعتراضات جو آپ کی طرف سے بھی نہیں آئے ہمیں, اور نہ بلاول بھٹو ان اعتراضات کو سامنے لا رہے ہیں, ورنہ ہمارے پاس تو کئی فیگرز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ایک بات کلیئر ہے کہ کسی بھی صورت میں حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے جب تک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے. اب رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض جو ہے وہ دراصل اس اصلاحات پہ ہے جو دینی مدارس کے حوالے سے ہے,
اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے مدارس کے حوالے سے مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، تعلیمی اصلاحات کا معاملہ ہے، باقاعدہ جو نگرانی کا تھا حکومت کرنا چاہ رہی ہے، مالی جو فنڈنگ آتی ہے ان کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ان کے آپ کے وہ ہیں ٹیکنالوجیز کی بات ہے، اس کے بعد نصاب کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب یا جو سر جی چلا رہے ہیں تقریباً کوئی 35,000 سے 40,000 تک مدارس ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے انٹرفیرنس، وہ کسی بھی قسم کی حکومت کی انٹرفیرنس نہیں چاہیں گے۔ باقی رہی 26 آئینی ترمیم میں، مولانا صاحب ہمیں بتائیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کس نقطے پہ ان کو اعتراض ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبویسلی بالکل جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، احتشام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونے والا کہ اگر آپ پریشر کریٹ کریں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ایک بیک حاصل ہے۔ بٹ یہ سارے معاملات میں جب حکومت اپنی توجہ چاہ رہی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، ان پر پوری طرح سے فوکسڈ ہونا چاہ رہی ہے، پریشر تو کریٹ ہو رہا ہے نا، پریشر کریٹ ہو گئی، یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ کس حد تک وہ اچیو کر لیں گے، مولانا ہو چاہے بلاول ہو؟ لیکن سب سے پہلے میں مولانا سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ مولانا صاحب 26 آئینی ترمیم میں انہوں نے ساتھ دیا، کس کی وجہ سے ساتھ دیا؟ ان کے تو لوگ ٹوٹ رہے تھے، یہ تو ابھی بہت ہی ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے لوگ تو ٹوٹ گئے تھے، اور ان کو بتا دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ دے دیں، نہیں ہے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کیا وہ صرف مسئلہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کا مسئلہ تھا؟ پاکستان مسلم لیگ کا مسئلہ تھا، سب کو پتہ ہے کس کا مسئلہ تھا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے کس طرح رول پیپلز پارٹی نے ادا کیا، اور مولانا مان بھی گئے۔ اور مولانا زیادہ ہی پیپلز پارٹی نے ادا کیا تھا، ہم سب کو یاد ہے کہ بلاول کتنے اس کے لیے ایکٹیو تھے۔ جی تو کیا دیکھیں نا، مجھے بتائیں، انہوں نے تو سٹارٹ کیا، لیڈ دیا، انہوں نے لیڈ لیا، کیوں لیڈ لیا؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو فیوچر کے ایک نظریں ہیں، اگر اس سیٹ اپ پر ہے، اگر وہ سیٹ اپ کوئی چینج ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے فور رنر کے طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش بھی کیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مولانا صاحب جو ہیں، مولانا صاحب کو بالکل اعتراض ہے، مدرسے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، مدرسے جو ہیں ان کے ووٹر ہیں، مدرسے ان کی مین پاور ہے، مدرسے ان کی سورس آف انکم ہے، ان کے لوگوں کے لیے، اگر ان کو ذاتی طور پر مدرسوں سے نہیں آ رہا ہے، ان کے لوگ اس پر پل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کا جو میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، جتنا سب سے زیادہ جو ہے فنڈ وہاں سے ہوتا ہے ان کو، اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کبھی نہیں وہ چھوڑیں گے۔ جے یو آئی کی، مولانا کی اپنی، اور جے یو آئی کی اپنی جو ہے، اگر مدرسے نہیں رہے تو مجھے بتائیں ان کے پاس کہاں سے اتنے وہ کبھی آ سکتے ہیں، اس طرح پریشر گروپ بن سکتے ہیں؟ پارلیمانی اسٹرینتھ ان کے پاس آئے گی نہیں۔ یہ تو ایک اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اٹھا کے بچوں کو، ینگسٹرز کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اپنے فیملیز کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، اور وہ الیکشن میں آتے ہیں، اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ ادروائز تو ان کی وہ ساکھ پھر نہیں رہے گی، تو اس لیے انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہی ہے۔ یہ ابھی نہیں، پہلے بھی مختلف حکومتوں میں، ایون جنرل مشرف صاحب جو ہے اس کے دور میں جب وہ مدرسے کو ریفارم کر رہے تھے، ہماری ایک فورن پالیسی چینج ہوئی تھی کہ ہم نے اب مدرسوں کو اور فنڈامنٹلسٹ کو اور ایکسٹریمزم اور اس کے خلاف وہ کرنا ہے، تھوڑی لبرلائز کرنا ہے اس کو، تو اس وقت یہ بالکل یہ ہوا اور اس وقت آیا۔ اب آ گئی بات، اگر آپ اس کے بلاول بھٹو صاحب سے دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کا اعتراض میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، پریشر ان کو چاہیے، کچھ تھوڑا بہت سپیس چاہیے پنجاب میں، وہ اسی کے لیے سارا تگ و دو کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں ان کو ویسے انہوں نے سپیس دے دیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جیسے آپ کریں، جس طرح کریں۔ اور ایک اور بھی جو شنید میں بات آئی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے 2.5 سال کا، نیکسٹ سیٹ اپ میں 2.5 سال میں پھر مسلم لیگ نون کا بندہ آئے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک سپیس بھی یہاں چاہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے گورنمنٹ کے پیچھے ہے، آپ دیکھ لیں کیا باڈی لینگویج ہی دیکھ لیں مسلم لیگ نون والوں کی، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کی صحت پر نہ کوئی اثر پڑتا ہے، وہ آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جواب دینا ہے، ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنسی میں، سینئر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں،
ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام بھی ہو رہے ہیں. ہمیں مجھے صرف بولنے دیں. لاسٹ یہ ہے کہ جتنا ان کے جو لوگ وفاق کی اس سے اگر ہیں ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے کام بھی ہو رہے ہیں, ان کے MNAs کے بھی کام ہو رہے ہیں. وزیر وہ نہیں ہے لیکن کام وام ان کے ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا سارا صرف یہ ہے کہ وہی والے پریشر ڈیولپ کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے پریشر میں آئیں گے گورنمنٹ. یعنی شاہ صاحب ان کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا اگر پریشر اتنی سپورٹ ہے اور اتنی کانفیڈنٹ ہے PMLN اس وقت, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا یہ پریشر کرنے سے یا تھریٹ کرنے سے, مولانا ہو چاہے وہ بلاول ہو؟ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر اتنا بڑا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہے ایک اوور آل اسٹرکچر اس ملک کا چلانے کے لیے, اتنا جلدی ڈسمینٹل کرنا میرے خیال میں پاکستان کی جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے اندر نہیں, نہ اس کے اکنامک انٹرسٹ کے اندر ہے, نہ جو ہے اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج ہے وہ بھی کافی نیگیٹو جائے گا. اور میرے خیال میں یہ تمام جماعتیں چاہے وہ جس قسم کی بھی ڈیموکریسی ہے, آپ اس کو پپٹ ڈیموکریسی کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں یا انجینئر ڈیموکریسی کہتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کے علاوہ تو ڈیموکریسی اور حکومت کا کانسیپٹ ہے نہیں. اب بات جہاں تک آپ مولانا صاحب کی دیکھیں, مولانا صاحب اگر آپ دیکھیں تو 2 صوبے ان کا فوکس رہیں گے. سینٹر کے اندر میرے خیال میں ان کی اتنی پاور ہے ہی نہیں, 3-4 سیٹیں 5 سیٹیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. باقی جو ان کا اپنا کلاؤٹ ہے, ان کی کوشش ہے کہ اس میں ان کے بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, دوسرے بھائی ہیں, وہ سینٹ میں چلے جائیں, خود مولانا صاحب کہیں, تو آبویسلی وہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. دوسرا دیکھیں اس وقت مولانا صاحب اگر اوور آل دیکھا جائے تو بلوچستان اور KP پہ زیادہ فوکس رہیں گے, کیونکہ یہاں ان کا انفلوئنس ہے. اور KP کے اندر جس طریقے سے تحریک انصاف نے ان کو پچھلے الیکشن میں مارا ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ رنرز اپ JUIF رہی ہے پچھلے الیکشن میں بھی, اور یہاں بھی بہت ساری سیٹوں کے اوپر انہیں سے وہ ہاری ہے. بلوچستان میں بھی یہی حالات ہیں. تو میرے خیال میں جیسے فیوچر سیٹ اپ کی اگر احتشام صاحب بات کریں تو اگر ہے یا ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے اندر واقعی مولانا صاحب اب اپنی گارنٹیز چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا غصہ دونوں کا شاید یہ ہے کہ جیسے وہ 2.5 سائڈ والا جو فارمولا تھا اس کے اندر اب کیا بلاول صاحب کو کوئی ایسا انڈیکیشن نظر نہیں آ رہا, کیا واقعی PMLN جو ہے یا میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کافی پاورفل پرائم منسٹر کی شکل میں جا رہے ہیں, کیونکہ جس کرائسس سے وہ گزرے ہیں, دیکھیں اکنامک کرائسس انہوں نے اس میں سے نکل گئے. جو پولیٹیکل کرائسس تھا 24 نومبر کے بعد, وہ میرے خیال میں اب تک تو جو نظر آ رہا ہے وہ سکسیسفل نظر آتے ہیں, کیونکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا وہ فورس, نقصان بھی پہنچایا اس پارٹی کو جو کہ اپنے آپ کو پاپولر پارٹی کہتے ہیں, واٹ ایور ریزنز آر. لیکن ایک چیز تو ضرور ہے کہ میرے خیال میں اس وقت سینٹرل گورنمنٹ اپنے آپ کو کافی مضبوط سمجھ رہی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے, اور سندھ کے اندر بھی حالات کیسے ہے کہ آپ کا اربن سندھ کیسا ہے, آپ کا رورل سندھ کے اندر حالات کیسے ہیں, کیونکہ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, آپ کے ٹریڈ کے معاملات ہیں, آپ کے ایجوکیشن کے معاملات ہیں. اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کی حالت دیکھیں تو وہ بھی صوبہ کہاں پہ کھڑا ہے, ہیلتھ کے حساب سے صوبہ کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ تمام کوشچن ضرور میرے خیال میں ان کو ہانٹ کر رہے ہیں. اب پنجاب کے اندر میرے خیال میں چیخ و پکار سے تو پیپلز پارٹی پینیٹریٹ کر نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں وہ جو ایک نیشنل لیول پیپلز پارٹی کا تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. KP کے اندر آپ دیکھیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ لیڈرشپ تک نہیں ہے KP کے اندر. گورنر آپ نے ایک سمبولکلی لے لیا ہے, لیکن گورنر کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں, وہ صرف سارا دن آپ دیکھ لیں, چاہیے یہ تھا کہ پیپل پارٹی اس گورنر کی انفلوئنس کو یوٹیلائز کر کے, جیسے کرم کا معاملہ ہے اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ صوبے کے اندر پینیٹریٹ کر سکتی تھی. باقی جو ایسے معاملات ہیں, ایک اچھا موقع تھا, ان کے پاس ایک سالڈ آفس تھا جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ایک وہ کہتے ہیں نا پاور لیس گورنر جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے اوپر بات کرے. آخری جو JUIF ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی وہ واقعی امریکن انگلش جو الیکشن ہوا ہے, ٹرمپ کا آنا, اور خاص طور پر جو پاکستان کے بارڈرنگ صوبے ہیں بلوچستان اور KP, یہاں میرے خیال میں جس طریقے سے ایک چیز ہوگی, یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جس میں میرے خیال میں JUIF اپنا انفلوئنس چاہتی ہے. وہ کچھ میرے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ JUIF ایک بہت بڑا انفلوئنس چاہتی ہے BRI یا CPEC, چائنیز کے ساتھ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر فیڈرل گورنمنٹ واقعی امریکہ کے ساتھ کسی چیز کے اوپر جاتی ہے تو جو بیلٹ ہے اس کے اوپر میرے خیال میں JUIF کافی مضبوط ہے, بلوچستان کے اندر بھی اور سدرن ڈسٹرکٹ کے اندر بھی. ہم ایک بریک کی جانب بڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں, مزید اہم سٹوریز ان پر بات کریں گے.
वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे से आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को धमकी देते हुए कहा कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी नई करेंसी लाने वाले ब्रिक्स के रुकन ममालिक पर 100% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने उनके जो बयान सामने आया है उसके जवाब में हम देख रहे हैं रद्द अमल सामने आया है रूस में इक़्तिदार का मरकज़ समझे जाने वाले क्रेमलिन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि डॉलर के इस्तेमाल पर मजबूर करने की अमरीकी कोशिश पर जवाबी कार्रवाई होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स है, जो कि जिसमें हम देख रहे हैं कि उभरती हुई माशी ताकतें भी हैं, चाइना एंड इंडिया, इसके अलावा यूएई भी अब इसका रुकन बन चुका है। तो अब ये जो सारे मामलात हैं, क्या अमेरिका का ये जो एक धमकी है ये डूएबल है? किस हद तक इस पे जो ट्रंप हैं वो अमल दरामद करवा सकते हैं इन केस कि अगर ये इसकी ऑल्टरनेटिव करेंसी आती है यूएसडी के? इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे सबसे पहले। जी, ये आपने जो ब्रिक्स के हवाले से कहा है, अब मैं याद होगा आपको कि ब्रिक्स में अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको भी मेंबरशिप दिया जाए, लेकिन ब्रिक्स ममालिक ने जो ममालिक हैं उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था। और ये बड़ी कोशिश की जा रही थी, जैसे यूरोपीय यूनियन के हवाले से यूरो को लाया गया और इसीलिए लाया गया था कि डॉलर्स के हवाले से जो तमाम ममालिक एक ग़ुलामी की हैसियत से मूव करते हैं और कोई पैरेलल आपके इकोनॉमी नहीं है, तो इस सूरत हाल में कम से कम यूरोप जो है अपनी करेंसी को लेके आए। तो वो अपनी करेंसी को तो लेके आए, लेकिन ओवरऑल डॉलर पे इसका कोई इम्पैक्ट बना नहीं सके। ठीक है, उनके दरमियान होता है। हम भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना या पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जो तजारत करता है तो वो अपनी करेंसी पे करे, ये होना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का एतराज़ अपनी जगह है। जब यूरोपीय यूनियन का भी ये यूरो का मसला हुआ था तो उस वक्त भी उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट का एतराज़ था, लेकिन वो हो गया। अच्छा, यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो आपके अमेरिका के ज़ेर दस्त आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो बहरहाल फ़ैसला अमेरिका की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हुआ। ब्रिक्स में भी ऐसे ममालिक एक आख हैं जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आते हैं, ख़ासतौर पर भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो जो अहम तरीन ममालिक है उसमें तो कोई इनके इन्फ्लुएंस में आता नहीं है। तो काफ़ी अरसे से ब्रिक्स में ये कोशिश की जा रही थी। अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी फैसला किया गया था कि हम अपनी करेंसी लेके आएंगे, और वो अपनी करेंसी जो है वो लाने के लिए बाज़ाब्ता उनकी 3 मीटिंग्स हो चुकी है, जो उनकी अपनी फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग है, जिसमें ये तय करना है कि उनको करेंसी कब लाना है और करेंसी के किस तरीके से करेंसी को इन्होंने आपके किस नाम से लाना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और डॉलर के मुकाबले में और किस किस जगह पे इसको वो कैसे तजारत के तौर पर या किन ममालिक के साथ। तो ये एक पूरा का पूरा SOP के ऊपर बातचीत चल रही है। अब अमेरिका को इसकी खबर हो गई है कि जनाब ये तो बाज़ाब्ता कमेटी भी बन गई है और इस पे काम भी हो रहा है। और लास्ट टाइम जो ब्रिक्स पे आपके इजलास हुआ था, उस इजलास में पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी। तो अब वो अपने वो अमली इक़दाम की तरफ जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी तो आ गई है और वो धमकी देंगे, सुपर पावर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ब्रिक्स की इकोनॉमी आने के बाद भी डॉलर के इम्पैक्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा। डॉलर की अहमियत रहेगी और ये अपनी एक इकोनॉमी को लेकर आके जो भी ममालिक इसके मेंबर्स हैं उनके दरमियान इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन जब तिजारत करते हैं तो वो अपनी करेंसी को बेस बनाते हैं, और इसी तरह ब्रिक्स के ममालिक जब तिजारत करेंगे तो उसको फ़ायदा तो पहुँचेगा, लेकिन ओवरऑल नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो चाहेगा अमेरिका कि उसकी जो मोनोपोली है, उसकी जो बदमाशी है डॉलर्स के हवाले से, उसको मज़ीद तोड़ा जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता टूटते टूटते जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अरबियन कंट्री भी अपना एक जो है वो करेंसी बना ले। अरब लीग मौजूद है, 25 या 28 ममालिक हैं, वो भी बना सकते हैं। तो अगर उन्होंने बना लिया तो जाहिर है कि डॉलर जो उनका अमेरिका का US डॉलर
इंडियन डॉलर और नॉट अदर डॉलर, तो यूएस डॉलर जो है उसको वो समझते हैं कि उसको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन बज़ाहिर अभी जो यूरोपीय यूनियन का जो बना तो हमें एज सच नज़र नहीं आया कि उससे यूएस को कोई नुकसान पहुंचा, यूएस डॉलर। ठीक है शाह साहब, सऊदी अरब भी हम देख रहे हैं कि उनको भी अप्रोच किया गया था ब्रिक्स ममालिक के लिए, उनको भी दावत दी गई थी। अगर सऊदी अरब बन जाता है ब्रिक्स ममालिक का, तो फिर ऑब्वियसली ये जो ब्रिक्स की एक हम देख रहे हैं कि तंजीम है, इसका इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ जाएगा। क्या ट्रम्प साहब तब भी अपने इस दावे को लेके या इस थ्रेट को लेके बरकरार रहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी बात है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस चाइना भी रहेगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रशिया भी रहेगा, और ऑब्वियसली जो बात हो रही है ब्रिक्स ममालिक की यूनिफॉर्म करेंसी के ऊपर, हालांकि मेरे ख्याल में उस पर वो एग्री नहीं हो सके, लेकिन देखा जाए मेरे ख्याल में अमेरिका चाहेगा कि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया उसका फोकस रहेंगे बिकॉज ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल जो यहाँ पे जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, यूक्रेन का इशू है, और रशिया को ऑब्वियसली वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब ब्रिक्स ममालिक के अंदर आप देखें यूनिफॉर्म करेंसी के ऊपर बात हुई है, लेकिन ये लोग ज़्यादा इस बात पर भी फोकस करें कि वो लोकल करेंसीज के अंदर भी आपस में मतलब रीजनल करेंसीज के ऊपर डील के ऊपर भी बात हुई है। यूनिफॉर्म करेंसी के अलावा देखें अगर बार्टर ट्रेड के ऊपर जो बात हो रही है, इवन पाकिस्तान के साथ रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो बार्टर ट्रेड के ऊपर जा रहे हैं, कमोडिटीज़ के ऊपर एक्सचेंज करेंगे। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंटली ये रीजन इसी वजह से जो है वो तरक्की की तरफ जा भी सकता है। देखिए दूसरा डॉलर जो है ऑब्वियसली एक बड़ी डोमिनेंट जो है वो करेंसी है यूएस डॉलर, और दुनिया के अंदर जितने जो आप समझिए कि प्राइमरी रिजर्व है जितने ममालिक के, अब एटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट भी है कि वो सबसे ज़्यादा जो है रिलाय करते हैं यूएस डॉलर, तो ये अपनी जगह एक इन्फ्लुएंस उनका रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका चाहेगा कि उन ममालिक के अंदर जहाँ वो डॉलर के थ्रू चीज़ें कंट्रोल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जब करेंसी फ्लक्चुएशंस होती है तो क्या होता है, अब अगर पाकिस्तान की करेंसी डॉलर है भी नहीं, लेकिन यहाँ जो इलीगल ट्रेड है डॉलर का थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को बिठा देता है, बल्कि 2-4 रुपए के ऊपर नीचे होने से आप देखते हैं कि पूरा एक शिफ्ट आ जाता है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जो ममालिक इनडायरेक्टली अमेरिका बेशक अगर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इस तरीके से अपने जो है वो इकोनॉमी के थ्रू कंट्रोल करता है उनको, बेशक अगर वो रिजीम चेंज करता है या नहीं करता ये एक अलग कहानी है। जहाँ तक आपने सऊदी अरब की बात की, मेरे ख्याल में कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो पेट्रो डॉलर का एक एग्रीमेंट है, मेरे ख्याल में वो इतना पावरफुल है कि वो मेरे ख्याल में इतना शायद इफेक्ट न करेगा। और इनडायरेक्टली हम कहें कि यूएई है या आपका कतर है या सऊदी अरेबिया है, वो इनडायरेक्टली इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट आप देखें तकरीबन 80s से जो है वो अमरीकी बैंकों के अंदर मौजूद है। और अगर आज हम जिस बात करें ना कि इस्लामिक जो बैंकिंग की बात करें, वो आज से 100 साल पहले अमेरिका के अंदर तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट है। तो मेरे ख्याल में देखिए वो चीज़ें अपनी जगह पे होंगी। ऑब्वियसली अमेरिका अपनी बदमाशी चाहता है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और वो ट्राई करेगा। अब कितना पावरफुल ये ममालिक हो सकते हैं, लेकिन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो BRI CPEC का प्रोजेक्ट बनेगा ऑब्वियसली चाइनीज ज़्यादा मार्केट को एक्सेस करेंगे। और आप देखें यूएस मार्केट रिलाय करती है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये कि मुश्किल होगा इनको काउंटर करना, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि वो किसी भी तरीके प्रेशराइज करें इन ममालिक को जो कि ब्रिक्स। लेकिन हम अगेन वही प्रेशराइज किस हद तक कर सकते हैं एहतशाम साहब? जो इंडिया है अनडाउटेडली वो हमने देखा कि अंडर इन्फ्लुएंस है यूएस, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं मामलात, जैसे कि इंडिया की इस वक्त जो माशी तरक्की हम देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने टेक ऑफ की है, और अब उनके जो माशी उनके इंटरेस्ट हैं वो सब उस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। उन्होंने चाइना के साथ जो अपने बॉर्डर्स पर टेंशन कम करके जो ट्रेडिंग है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। तो अब तो मामला उस तरह से नहीं देखा जा रहा, अपने माशी मफादात को देखेगा इंडिया भी। देखिए अब ना अमेरिका का रोल आप देख लें कि ख़ास तौर पे जब से हम देखते हैं बाईपोलर वर्ल्ड बनी है और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद, आप देख लें कि अमेरिका का सियासी तौर पे मिलिटरली इन्फ्लुएंस बेताशा रहा, और इक़्तिसादी तौर पे तो आज भी सबसे बड़ी सुपर पावर वही है, इक़्तिसादी तौर पे भी और मिलिटरली भी। लेकिन हम देख लें पिछले 10-12-15 सालों में कुछ फ़र्क पड़ा है। इक़्तिसादी तौर पर जिस तरीके से चाइनीज़ ने खामोशी से काम करते रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपनी इकॉनमी को बेहतर करते रहे, और एक स्टेज पे वहाँ पे ले आए कि लोगों ने समझा कि नहीं भाई अब ये कंपटीशन में आ गए हैं तो अपनी बात मनवा सकते हैं। देखिए हम ना डॉलर को दबाना
میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 40-50 سالوں میں آپ ڈالر کے مقابلے میں کوئی کرنسی اسٹیبلش کر سکتے. دیکھیں وقت کم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال ذاتی طور پہ دے سکتا ہوں. میں ایک دفعہ فیڈرل ریزرو نیو یارک میں گیا تھا, 94-95 کی بات ہے. اس وقت ہمیں لے کے گئے, انہوں نے دکھایا کہ جی آپ کو اپنا گولڈ دکھاتے ہیں. اب نا یہ میری آنکھوں کی دیکھی بات ہے کہ وہاں ایک جس طرح اسکول کا وہ ہال نہیں ہوتا, وہ 400 فٹ لمبا اپنا ہال ہوتا ہے, وہ بھرا ہوا تھا سونے سے. تو میں نے دیکھا کہ سونے کی اینٹیں, تو میں نے سوال پوچھا, بلکہ ایک نیوزی لینڈ کی خاتون تھی, اسے بڑا شوق ہوا. اس نے کہا کین یو کوانٹیفائی دس گولڈ. اس نے کہا دیر آر 700,000 گولڈ بار ایچ ویئنگ 14 kg, یعنی 7 لاکھ سونے کی اینٹیں تھیں, ایک کا وزن جو ہے نا وہ 14 kg تھا. اس نے کہا کہ دس انٹائر گولڈ بلانگ ٹو امریکہ. پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے, وہ واقعی جس طرح ہمارا بیڈ روم ہوتا ہے اس میں ساری دنیا کا سونا پڑا ہوتا ہے کہ جس کے اگینسٹ وہ جناب اپنی تجارت کرتے ہیں. تو دیکھیں امریکہ آئل اینڈ گیس ان کی اب نکلنے کے بعد ان کے پاس تو لمٹ ہی نہیں ہے, پیسہ بے تحاشا ہے. اور ان کے پاس آپ دیکھ لیں اگر وہ قرضے ان کے بڑھ رہے ہیں, ان کی جی ڈی پی اور ان کے قرضے 3 ٹریلین سے کے برابر ہو گئے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک اٹیمپٹ پہلے ناکام ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا نے ایک اپنا ورلڈ بینک IMF کے مقابلے میں $100 بلین سے ایک انویسٹمنٹ بینک کھڑا کیا, وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا آپ نہیں سمجھنے والی بات ہے کہ چائنیز کہتے ہیں نیشن آف شاپ کیپر. پاکستان کو قرضے 11% تک مل رہے ہیں, یہ ساری دنیا میں کرتے ہیں. ہم تو ٹوٹا جو سری لنکا کی وہ جس کو انہوں نے لے لیا اپنی پورٹ کو, اس لیے لے لیا کہ وہ قرضے واپس نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو امریکن بڑے جرنلسٹ ہیں, یہ پیسہ فری بھی دیتے ہیں, اس کے بعد جناب سافٹ لون بھی دیتے ہیں, تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی, ابھی دیکھیں یورپین سینٹرل بینک دوسرا بڑا بینک ہوتا ہے, بڑا مضبوط, لیکن کبھی وہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جاتے ان کی, کہ انہیں پتہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود امریکہ کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ ان کو توڑنا بڑا مشکل ہے. اور پھر یہ جو 5-4 ملک ہیں, ایک بات ہے آپ نے دیکھیں جتنی بھی بارٹر ٹریڈ ابھی بھی ہو رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. تھوڑا بہت اب پاکستان اور چائنا بھی کام کرتے ہیں اپنی بھی کرنسی میں, ہندوستان وہ بھی کرتے ہیں, لیکن اوور 80% جو ہے نا ان کو سب کو پتہ ہے کہ جی یہ ٹریڈ جو ہے نا وہ ڈالر کے ذریعے ہوگی, کیونکہ ڈالر ایک بہت مضبوط کرنسی ہے. تو میرا خیال ہے آئندہ بہت سارے آنے والے دنوں میں چائنیز جو جس انداز سے آپریٹ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال رشیا اور باقی مل کے چائنا کو نیچے لگا سکتے ہیں. ان کی ہیجمونی توڑنا ایک لمبے عرصے تک بڑا مشکل ہے. لیکن یہ شاہ صاحب, ذوالفقار صاحب, یہ جو ابھی یورپی یونین پر بھی انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ بھی ٹیرف بڑھا دیں گے ان کی پروڈکٹ پر بھی, پھر اپنے رائیولز نیبرنگ کنٹری کینیڈا پر بھی ان کو بھی تھریٹ کیا کہ یہاں پہ بھی ہم ٹیرف بڑھا دیں گے. اس طرح سے چل پائے گے معاملات؟ افورڈیبل ہے امریکہ کے لیے بھی؟ دیکھیں یہ نیولی الیکٹڈ جو یا پریزیڈنٹ الیکٹ یو ایس کے جو ہیں ٹرمپ بڑکے تو مارتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ اپنا انفلوئنس استعمال بھی کرتے ہیں. ابھی تو انہوں نے کہہ تو دیا, اب اس سے پہلے جو بائیڈن کو کہہ دینا چاہیے جب تک وہ 20 جنوری تک ہے, لیکن 20 جنوری وہ اپنے تھوڑی سے بتا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں اور خوف زدہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ ہمارے آنے کے بعد یا میرے آنے کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا. لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے 20 جنوری کے بعد کہ وہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ ان کا برازیلین پریزیڈنٹ لاسٹ جو ہوا تھا جونسبرگ میں ان کا سبمٹ برکس کا, وہاں انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں قطعاً بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک دم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, ایک دم سے وہ نہیں ہوگا, لیکن دیکھیں یورو آنے کے بعد ذرا فرق پڑا ہے. ٹوٹلی جو ہے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ڈالرز میں ہی سارا کچھ وہ کرتے تھے, لیکن اب جو ہے فرق آیا ہے. اس طرح سے سلو گریجولی چیزیں فرق آئیں گی. 70 سال کی مجھے بتاؤں ان کی ڈومینیشن, 80% ڈالرز جو ہے وہ آپ کی دنیا میں جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے. ڈالر 80% جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو, دنیا کی اکانومی کو. تو فرق ایک دم سے آپ لیکن ڈینٹ آپ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص کر یوکرائن کے بعد بہت ہی ایفیکٹ ہوا ہے, رشیا ایفیکٹ ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے بہت سے بینکس کو جو ہے سوئفٹ کے اس لسٹ سے نکال دیا, جو ان کا فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس سے نکال دیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے برکس پے کے اس کے سوئفٹ کے متبادل کو کریں گے, اور یہ چیزیں بیرل بڑھتی جا رہی ہے. ایران پہلے سے ہی جو ہے اس کے اس زد میں ہے, تو اس چائنا جو ہے ان کا اکنامک وار جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. یس, انڈیا نے کیا کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے. انڈیا چاہے گا کہ کمپلیٹلی ڈومینیٹ نہ کرے, کیونکہ یہ امریکنز کچھ جو آپ کے اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا
کہ کبھی ڈومینیشن نہیں چاہیے, چائنا ڈومینیٹ کرے گا, اور کیونکہ اکانومی اس کی مضبوط ہے برکس میں, اگر ایک کرنسی آتی ہے تو وہ اس کو ڈومینیٹ کرے گا. بھائی اگر ڈومینیٹ یہ اس کی ڈومینیشن ہے, کیا امریکہ کی ڈومینیشن نہیں رہی ہے؟ وہ پولیٹیکل مسئلوں کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے, پولیٹیکل مسئلوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے, اس وجہ سے یہ پرابلم ہوگا اور یہ آگے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی بڑھ جائے گی ان کی, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسی طرح کے معاملات ہمیں دکھائی دیں گے. تھینک یو سو مچ آل آف. ٹائم کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.